سورۃ القصص کی آیت نمبر 59 اور 60 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ دنیا میں ایمان نہ لانے کے، دین پر نہ چلنے کے جو اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ دنیا میں انسان دینداری والی زندگی کیوں نہیں گزارتا۔ ایک شبہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں دین کی طرف آ جاؤں گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں سے مجھے نکال دیا جائے، مخالفت شروع ہو جائے۔ پھر وہ گھریلو اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، محلے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، ملک کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ دین کی طرف نہیں آتا۔ ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں اس کی مثال بھی ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات، موت کی رسومات، اس میں گھر والوں کی مخالفت نہیں کی جاتی، کریں گے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ دوسری چیز، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ایمان والی زندگی گزاریں گے تو اس میں معاشی طور پر فائدہ نہیں ہے، معاشی فائدہ، مالی فائدہ وہ ایمان والی زندگی کو چھوڑنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شبہات کا جواب دیا ہے کہ کفار مکہ، ان کو یہ شبہ تھا، اللہ نے حرم کو ایسی جگہ بنا دیا کہ ان کے لیے پرامن ہے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور معیشت کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ نے دونوں چیزیں اپنے اختیار میں رکھی ہیں۔ ایک روزی، رزق، کہ اگر میں یوں کروں گا تو میری روزی چھین لی جائے گی، میرا رزق چھین لیا جائے گا، لہذا نہیں کرتا، کہ اگر ایسا نہیں کروں گا پھر اللہ نے روزی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دوسری چیز ہے موت، کہ زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی کسی کو یہ ڈراوا نہ دے کہ تجھے مار دوں گا، موت اسی وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اگر یہ دو نقطے کوئی سمجھ گیا تو اس کے لیے اطاعت والی زندگی گزارنا مشکل نہیں ہو۔ قرآن نے یہی دو چیزیں سمجھائی ہیں۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں تیسری چیز کا بیان ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے، کہ دنیا میں انسان جو وقت گزارتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ یہاں میرا وقت ایک دورانیے پر مشتمل ہے۔ مثلا ایک شخص نے دنیا میں زندگی گزاری 50 سال، 60 سال، 100 سال، 150 سال گزارے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس نے دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے، اور اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا۔ آپ کو دنیا میں دہریے تو ملیں گے اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، لیکن ایسا بندہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ میں موت کو نہیں مانتا۔ موت کو ہر بندہ مانتا ہے۔ جب موت کو مانتا ہے، قرآن نے یہ جو مضمون سمجھایا ہے، جب موت کو ہر بندہ مانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہاں کچھ وقت گزارنا ہے، پھر اس کے بعد جو زندگی ہے اس کا سلسلہ غیر متناہی ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس متناہی سلسلے کو اس غیر متناہی نہ ختم ہونے والے سلسلے پر قربان کر دے۔ اگر یہاں کبھی تنگی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو دین کا دامن نہ چھوڑے، دین کے سائے میں رہے، یہ اس کی آخرت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس سے اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ دنیا میں بعض لوگ دینداری والی زندگی گزارتے ہیں لیکن بظاہر ان کی زندگی ہمیں تنگ نظر آتی ہے، وہ ہمیں تنگ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں تنگ نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے معاملات، طے کردہ معاملات پر راضی ہو جائے اس کے لیے کوئی تنگی نہیں رہی۔ اب اللہ کے الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ
اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا کسی بستی کو حتیٰ یہاں تک کہ یبعث فی امہا رسولا، کہ وہاں بڑی بستی میں کسی رسول کو بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں بعثت ہوئی، اور دنیا میں آج تک دین کی دعوت کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ جب قومیں تباہ ہوتی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ان قوموں تک پیغام پہنچ چکا ہوتا ہے، اور ان کی جو بڑی بستیاں ہیں وہاں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے چھوٹی بستیوں تک بھی آ جاتا ہے۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، کہ ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے رہنے والے وہ نافرمان نہ ہو جائیں۔ کہ اکثریت جب نافرمانی پر کمر باندھ لیتی ہے، حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قوموں کو تباہ کرتے ہیں تو ان میں خبث پھیل جاتا ہے، اور ان میں جو اکثریت ہوتی ہے جب ان کا غلبہ ہوتا ہے، فباست والے کام کرتے ہیں، وہ جو تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ البتہ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نیتوں کے مطابق اٹھا دے گا، لیکن اگر کم افراد وہ صحیح ہو اور زیادہ بڑا مجمع، بڑی تعداد فباست والی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بستیوں کو لپیٹا جاتا ہے۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو تمہیں دیا جاتا ہے کچھ بھی، کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، تو دنیا کے تھوڑے سے نفع کی شے ہے اور اس کی زینت ہے۔ دنیا کا ایک نفع ہے، اس کا ایک دورانیہ ہے، اور اس کے ذریعے انسان زینت حاصل کرتا ہے، آرائش زیبائش کی چیزیں ہیں۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا بھی ہے، تو وہاں جا کر بندہ پھر حسرت کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دنیا میں رہنے والا شخص آخرت میں جنت میں جائے گا، مسلمان ہوگا، جنت میں جائے گا، وہاں جا کر وہ جب جنت کے مناظر دیکھے گا اور درجات دیکھے گا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا جنتی، کہ کاش دنیا میں اتنا وقت ملا تھا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا، آج درجہ یہاں نہ ہوتا وہاں ہوتا، ایک دفعہ۔ اور ہم لوگ جب گپوں میں بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں ہم لوگ ضائع کرتے ہیں، تو اس کا احساس کہ اللہ نے کتنی قیمتی زندگی دی ہے آنکھیں بند ہونے کے بعد ہوگا۔ فرمائے نفع کی چیز ہے، دنیا استعمال کی چیز ہے۔ امام اسماعی رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں اور ادب کے بھی امام شمار ہوتے ہیں، نحو کے بھی امام ہیں۔ یہ جو قرآن میں لفظ ہے متاع الحیات الدنیا، متاع، یہ مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ اس کا عام طور پہ آپ کو ترجمہ ملے گا استعمال کی چیز یا نفع، دنیا کا نفع، اس طرح کا ترجمہ آپ کو اردو تراجم میں ملے گا۔ امام اسماعی رحمہ اللہ نے جب قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ لفظ دیکھا تو اس کی کھوج میں لگ گئے، یہ لفظ قرآن نے کیوں اتنی بار استعمال کیا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک متاع ہے، متاع ہے، تو یہ متاع ہے کیا چیز؟ تو ان کا گزر ایک بستی پر ہوا جہاں جھونپڑیاں لگی ہوئی تھی، دیہاتی لوگ رہتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو اہل عرب ہیں، ان میں جو دیہاتی لوگ ہیں، ان کے شعراء، ان کا کلام، اس کو اپنے سمجھ کا حصہ بنا لو، اس سے قرآن کریم سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو جب وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے سنا کہ بچی اپنی والدہ سے کہہ رہی ہے، یا امی جاء الکلب فاخذ المتاع فرّ الى الغار، کتا آیا، متاع لیا اور جنگل کی طرف آ گئے۔ تو رک گئے وہاں پر، یہ متاع کیا چیز ہے؟ میں پوچھوں جا کر، ان سے پوچھا متاع کیا ہے؟ تو ہمارے زمانے میں برتن صاف کرنے کے لیے
وہ چھوٹے چھوٹے اسپنج ٹائپ کے ملتے ہیں 10-20 روپے کے. پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس میں ریت ڈال لیتی تھی خواتین اور اس سے پھر برتن کو صاف کرتی تھی. تو اس عورت نے کہا کہ ہم متاع اس کو کہتے ہیں, یہ کپڑے کے ٹکڑا ہے اور اس میں ریت, یہ متاع ہے. تو امام عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک متاع ہے, اس کپڑے کے ٹکڑے کی برابر اس کی حیثیت ہے. اور قرآن بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے. تو یہ مفہوم ہے قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک متاع ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے. پھر کبھی بھی برتن دھونے کا جو کپڑے کا ٹکڑا ہے اس کو کوئی بندہ جیب میں لے کر نہیں ہوتا. آپ میں سے ہر بندے کو پتہ ہے استعمال کیا, جب تک استعمال ہوا اس کو آتے ہیں یہ ختم, دوسرا آ جاتا ہے اس کی جگہ. دنیا کی زندگی میں کوئی جتنی بھی محنت کر لے دنیا کے لیے, یہاں سے جائے گا, اس کی اولاد رہے گی, پھر اس کی اولاد کی اولاد آئے گی, نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. 2-3 دن پہلے درس میں گزرا تھا کہ ہمارے جو باپ دادا تھے, پردادا تھے, انہوں نے ہمارے لیے بہت ساری محنتیں کی ہیں, جھوٹ بھی بولے ہوں گے, لڑائیاں بھی کی ہوں گی کہ ہماری نسل کو کچھ ملے, ہماری نسل کے لیے ہو. ہمیں ان کے نام بھی نہیں آتے. تو جب ہم مریں گے تو ہمارے بعد جو نسل آئے گی اس کو بھی ہمارے نام نہیں آئیں گے. سلسلہ یوں چلتا رہے گا. فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک نفع والی تھوڑی سی زینت ہے, اور اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ بہترین بھی ہے, دائمی بھی ہے. افلا تعقلون, سمجھتے نہیں ہو, کیا عقل نہیں ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا, فقہ حنفی میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت وصیت کرے کہ میرا مال وہ عقل مند شخص کو دے دینا, تو اس کا مال کس کو دیا جائے گا؟ ایک بندے نے مرتے وقت کہا کہ جی یہ میرا مکان ہے, کسی عقل مند آدمی کو دے دینا. تو عقل مند آدمی کون ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کرتا ہو, آخرت کی عبادت میں ریاضت میں لگا ہوا ہو, تو وہ عقل مند شخص ہے, وصیت کا مال اس کو ملے گا. اور دلیل میں یہ آیت پڑھی, ما عند اللہ خیر وابقا فلا تعقلون, کیا اتنی عقل نہیں ہے؟ فقہ حنفی کتاب ہے شامیہ, جس کو فتاوی ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے, رد المختار بھی کہا جاتا ہے. فتوے کے باب میں انتہائی مستند کتاب ہے. جب مفتی اس سے حوالہ نقل کر لیتا ہے تو بس سب مسئلہ پورا ہے, اس کا جواب بھیج دیا جاتا ہے. رد المختار اس کا متن ہے جو تنویر الابصار کی شرح ہے, اس میں بھی مسئلہ اسی طرح ہے. فقہ حنفی میں بھی یہی ہے کہ کوئی اگر وصیت کرے کہ میرا مال عقل مند شخص کو دینا, تو جو شخص عبادت میں, ریاضت میں, اللہ کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہو اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے, تو وہ عقل مند ہے, یہ مال اس کو دیا جائے گا. یہ ختم ہونے والی زندگی اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو کامیابی کا ذریعہ بنا رہی ہے, وہ عقل مند آدمی. حدیث میں بھی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے, ہر بات نفس کی نہ مانے, اور کام وہ کرے کہ جو اس کو موت کے بعد نفع پہنچائے, تاکہ وہاں حسرت نہ کرے کہ زندگی کیسے گزار کرا لے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان حسرتوں کا ذکر ہے. عشاء میں جو آیات آخر تلاوت کی گئی ہیں نماز میں, ان میں بھی اسی حسرت کا ذکر ہے. کاش ہم مٹی ہو جاتے, کافروں کی حسرت ہوگی. تو عاقل شخص وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.